بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا فیئر گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. آپ نے ووٹ دے دیا 8 تاریخ کو. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے الیکشن ہو گئے، امن و امان کے ساتھ ہو گئے. آپ نے اپنا ووٹ دے دیا. جن کو آپ نے اپنا ووٹ دیا ہے اب ان کی ذمہ داری شروع ہوگی. آپ نے اپنی بڑی اہم ذمہ داری پوری کی. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہیں. اب ان کا ٹرائل ہے، ان کا وقت ہے. اب آپ بھی انتظار کر رہے ہیں میری طرح کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. تو اگلا پرائم منسٹر کے لیے پہلے سے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ ایک طرف سے میاں نواز شریف کا اور دوسری طرف سے بلاول بھٹو کا. اب میاں نواز شریف کیسے بن سکتے ہیں، بلاول بھٹو کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی جس کے پاس ہے اس کے پاس اپنا چیئر پرسن یا چیئرمین نہیں ہے. لہٰذا عمران خان تو پرائم منسٹر بن نہیں سکتے. دوسرا وہ ڈسکوالیفائی بھی کیے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، سزا بھی ہے. تو ان کا تو پرائم منسٹر دور دور تک بننا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا. تو اب ان دونوں میں سے کون بنے گا؟ جس طرح پہلے لوگ کہتے تھے یا کہا جاتا ہے، ایک تھیوری تھی کہ اگر میجورٹی گورنمنٹ ہوئی تو نواز شریف بنیں گے، اگر میجورٹی گورنمنٹ نہ ہوئی، ووٹ ادھر ادھر سے لے کر اگر پورے کرنے پڑے تو پھر شہباز شریف ہوں گے. بہرحال شریفین کے اندر ہی یہ رہے گی پرائم منسٹرشپ. اب اسف زرداری جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر اگر آپ نے بننا ہے تو بلوچستان بھی مجھے دیں اس کی، کیونکہ وہاں پر 9 اور 10 سیٹوں کا فرق ہے. تو بارگیننگ بہرحال چل رہی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا بارگیننگ کیسے چل رہی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ڈیوٹی لگی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے جناب اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ دوسرے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، آزاد ممبران، کیونکہ وہ تو باؤنڈ نہیں ہیں، کسی پارٹی کے اندر نہیں ہیں. وہ بے شک عمران خان کے سپورٹ کے ساتھ جیتے ہیں، وہ اس کے نام پہ جیتے ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی کے اندر نہیں ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اسی طرح اسف زرداری بھی رابطے میں ہیں اور الیکشن سے پہلے کے رابطے میں ہیں. یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کہ جناب اسی وقت رابطے کیے جائیں. یہ پہلے سے اپنا اے پلان، بی پلان، سی پلان بنا کے رکھتے ہیں، اور عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں، اے پلان، بی اور سی پلان بنا کے رکھتے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا. اور وہاں پر اب بولیاں لگ رہی ہیں پاکستان کے اندر. بولی کس طرح سے لگ رہی ہے؟ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے جی، جو بڑی عید کے اوپر جب بکرے لینے جاتے تھے تو ایک بندہ کہتا تھا اتنے کا، دوسرے کا تھا اتنے کا، تو وہاں پر ریٹ لگتے تھے، بھاؤ لگتے تھے دمبے کے بکرے کے. تو اب بھی وہاں پر یہی منظر ہے. میں اپنے ذرائع سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جناب کہ پی ایم ایل این نے ووٹ خریدنا مشکل کر دیا ہمارے لیے. ایک پیپلز پارٹی کے سورس سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کے لیے کیوں مشکل کر دیا ہے؟ کہتا بھائی انہوں نے ریٹ ہی 15 کروڑ سے سٹارٹ کیا اور 25 کروڑ تک لے گئے فی بندہ. ایک ایم این اے کا ریٹ 15 سے 25 کروڑ. وہ ایم این اے جو آپ سے ووٹ لے کر آیا، اس نے آپ سے ووٹ لیے، آپ نے اس کے لیے لڑائی جھگڑے مول لیے، آپ اس کے لیے کیمپین کرتے رہے، آپ اس کے لیے لڑتے رہے، اپنے بہن بھائی ناراض کیے، اپنے دوست ناراض کیے. اس ایم این اے کے لیے جس نے آگے آگے 15 یا 25 کروڑ تک کا اپنا ووٹ بیچ دیا یا بیچ دینا ہے. یہ ابھی نہیں ہوا. یہاں پر یہ جو بچے ہمارے ہیں نا جنہوں نے فرسٹ ٹائم الیکشن دیکھا ہے، ایسے بھی بہت سے بچے ہیں فرسٹ ٹائم الیکشن ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عرصے سے پاکستان کے اندر بارگیننگ چل رہی ہے، کبھی پیسے کے نام پہ ووٹ خریدا جاتا ہے، کبھی انہیں وزارتیں دے کر ووٹ خریدا جاتا ہے، اور کبھی ڈرا دھمکا کر ووٹ خریدا جاتا ہے. یہ سارے سلسلے چلتے ہیں پاکستان میں. تو آپ نے اس لیے پریشانی ہونا کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب میں وہ بات کر رہا تھا اسحاق ڈار کی، تو اسحاق ڈار نے جب ریٹ اتنا بڑھا دیا تو اب زرداری صاحب تو پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، اتنے بندے کہاں سے لے کے آؤں، کیونکہ زرداری صاحب کو پی ایم ایل این سے زیادہ بندے خریدنے کی ضرورت ہے. گرچہ زرداری صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان یا چوہری شجاعت وغیرہ، یہ ان کے ساتھ ہیں. یہی دعویٰ نواز شریف گروپ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اب ہوگا کیا؟
اب یہاں پر ایک ٹیکنیک لگائی ہے جناب، میں جسے کہتا ہوں کہ آصف زرداری نے ایک پولیٹیکل فارمولا یہاں پر لگایا. وہ پولیٹیکل فارمولا بڑا خطرناک فارمولا ہے پی ایم ایل این کے لیے. وہ فارمولا انہوں نے یہ لگایا ہے، انہوں نے پوری کی پوری پی ٹی آئی کو دعوت دے دیا. انہوں نے کہا جی آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، آپ لیڈنگ جماعت ہیں، آپ آئیں اپنا پرائم منسٹر بنائیں، ہم آپ کے ساتھ. یہ کیسی گیم کی ہے؟ انہیں پتا ہے کہ ان کا تو پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتا عمران خان، وہ تو جیل میں ہے، اسے تو سزا ہو چکی ہے. اگر یہ پرائم منسٹر بناتے ہیں علی گوہر کو، تو علی گوہر کے اوپر جناب بشرا بی بی راضی نہیں ہوں گی، علیمہ خان راضی نہیں ہوں گی. اگر یہ سردار لطیف کھوسہ کو بناتے ہیں، کیونکہ وہی 2-3 آدمی ان میں ہیں نا جی پرومیننٹ، اگر ان کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لوگ نہیں راضی ہوں گے، پارٹی والے راضی نہیں ہوں گے. پارٹی والے کہیں گے یہ تو کل کو پیپلز پارٹی پھر اٹھا کے لے جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان صاحب بھی نہیں راضی ہوں گے اس ڈیل پر. وہ اس لیے نہیں راضی ہوں گے کہ انہیں پتا ہے کہ یار ساری مارے میں آئے کھانے 20-25 سال سے میں بھگت رہا ہوں، جیل کے اندر میں ہوں، اور پرائم منسٹر جو علی گوہر بن جائے گا یا کھوسہ بن جائے گا یا اینی ون ABCD کوئی بھی بن جائے گا، تو میں تو نہیں بننے دوں گا کسی اور کو بھی پرائم منسٹر. وہ نہ صرف پرائم منسٹر بنے گا بلکہ وہ پی ٹی آئی ہائی جیک کر کے لے جائے گا پوری کی پوری. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عمران خان صاحب بہت پوزیسو ہیں. وہ تو اپنی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کسی کو نہیں لینے دیتے تھے اپنے دور میں. ماجد خان وغیرہ کا دور یاد کریں آپ، وہ تو کرکٹ ٹیم کی کپتانی نہیں کسی کو لینے دیتے تھے. وہ اپنی پارٹی کی چیئرمین یا پرائم منسٹرشپ لینے دیں گے کسی کو. اب کیا ہوگا کہ جو زرداری صاحب نے آفر دی ہے، کچھ لوگ چاہیں گے کہ جناب یہ بننا چاہیے پرائم منسٹر ہمارا، ہم وزارتیں بھی لیں گے، سارا کچھ لیں گے. تو وہ جناب پی ٹی آئی سے تھوڑے سے دل برداشتہ ہوں گے، اپنے چیئرمین سے دل برداشتہ ہوں گے عمران خان سے، کہ عمران خان نے ہمیں چانس اویل نہیں کرنے دیا. ایک طرف سے میں نواز شریف 15 سے 25 کروڑ دے رہا ہے، دوسری طرف زرداری ہمیں وزارتیں دے رہا ہے یا ہمارا پرائم منسٹر دے رہا ہے، تو آپ ہمیں کیوں نہیں چانس اویل کرنے دے رہے؟ اب اس میں یہ ہوگا کم از کم 50% لوگ، کوئی اتنے زیادہ ایمان کے پکے نہیں ہیں، ذہن میں رکھے آپ، کم از کم 50% لوگ وہ اس پہ ناراض ہوں گے اپنے عمران خان سے. اور جب وہ ناراض ہوں گے تو ان کو خریدنے کے لیے آصف زرداری کو آسانی ہو جائے گی، نیگوشیشن میں آسانی ہو جائے گی، فلیکسیبل ہو جائیں گے. وہ جو ممبران انہیں پتہ جی ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے، اگر نواز شریف کی طرف جانا ہے یا ادھر جائیں گے پیسے لیں گے، یا زرداری کے پاس ہے نا ادھر پیسے لیں گے. اور ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، صرف یہی نہیں کہ زرداری نے یہ کر دیا، اب زرداری کے پاس 2 آپشن ہیں. آصف زرداری چاہے تو نواز شریف کے ساتھ بارگیننگ کر لیں، آصف زرداری کے ساتھ وہ چاہے پی ٹی آئی کے آزاد ممبران تو وہ اس کے ساتھ بارگیننگ کر لیں. آصف زرداری نے جو ابھی فارمولا ابھی تک بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آصف زرداری پریزیڈنٹ ہوگا تو نیچے میاں نواز شریف ہوں گے، شہباز شریف ہوں گے پرائم منسٹر. اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے تو پنجاب کے اندر ہوں گی مریم نواز چیف منسٹر. اس کا جواب میں زرداری صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ آپ مجھے بنا رہے ہیں، پرائم منسٹر آپ بن رہے ہیں، پھر یوں کریں کہ بلوچستان کے اندر بھی ہمیں دیں چیف منسٹرشپ، کیونکہ پنجاب کی آپ کے پاس ہے، بلوچستان میں یہ آلموسٹ برابر برابر ہے. نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کی پارٹیاں 9 اور 10 سیٹیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے بلوچستان بھی دے. اس چیز پہ بات رکی ہے، اور اس کے ساتھ اہم وزارتیں بھی. تو ابھی ان کے ساتھ رابطہ ہونا ہے، صبح تک ہو جائے گا. جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس وقت تک انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. اب یہ وہ میں بات کر رہا تھا تو زرداری صاحب کو ڈبل ایج حاصل ہے اس کے اندر. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ میاں والی ڈی جی خان سکھر سے گروپ سے تعلق رکھنے والے 7 اراکین ہیں، 7 ممبر، انہوں نے آلموسٹ زرداری صاحب کو ہاں کر لی ہوئی ہے، وہ شامل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ زرداری صاحب کا الیکشن سے پہلے کا اپنا دعویٰ ہے کہ 25 میرے ساتھ رابطے میں ہیں آزاد اراکین. اسی طرح 3 جو مسلم لیگ نون کے ان سے ناراض تھے وہ ان کے پاس آ چکے ہیں واپس، باقی لوگوں کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے. اب کون کس کا کتنا ریٹ لگاتا ہے یہ اگلے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہ فوری طور پر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں
اور یہ جو چیز ہے، یہ فارمولا جو میں نے بتانا بہت ضروری سمجھا. فارمولا اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ جو کل کے بچے ہیں ہمارے آج، جنہوں نے پہلے کیا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو سیاست ہے نا، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آپ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے آدمی کو جس کے لیے کام کر رہا ہو. آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. وہ جن کے لیے آپ نے اتنی تگ و دو کی تھی، ان کے آج ریٹ لگ رہے ہیں اور کل کو پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. تو اسی طرح آپ بھی صرف ان سیاستدانوں کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض نہ ہو یا تلخ نہ ہو یا ان کے ساتھ نہ بگاڑے. کیونکہ بگاڑنے کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی ہوتی ہے نا اس طرح کی کوئی گفتگو، تو بندے میں غصہ، ناراضگی آ جاتی ہے. تو آپ وہ باتیں نہیں کریں، کیونکہ جن کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سکے نہیں، تو آپ ان کے اتنے سکے بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.